اس میں کل کی اوتار کا جو تصور پایا جاتا ہے، کل کی اوتار یعنی کہ وہ آنے والا اوتار، آنے والا رشی کہتے ہیں نبی کو، پیغمبر کو، آنے والا پیغمبر وہ کون ہے؟ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، آئیے کل کی اوتار آج سے 1450 سال پہلے آ چکی ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا تو اس میں ہے کہ ہم نے ہر زمانے میں، ہر قوم میں نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، ڈر سنانے والے، خوشخبری سنانے والے۔ خوشخبری کیا؟ اگر نیک صالح عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا۔ یہ ہے خوشخبری ان لوگوں کے لیے۔ اور جو بد مالیوں پہ ہیں، گمراہیوں پہ ہیں، ان کی طرف ڈر سنانے والا جہنم کا، آگ کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ یہ بات قرآن میں کئی جگہ دہرائی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے سب وہی تھے۔ اور ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی طرف پیغمبر بھیجے۔ لیکن یہ بعد کی بات ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی تحقیق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنوں کی طرف پیغمبر بھیجے کیا وہ انسان تھے یا جن تھے۔ اس میں ایک میرے پاس روایت، بہت قدیمی روایت ہے، ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں بھی بھیجے، لیکن اس میں برکیف اختلاف ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر زمانے میں ہم نے انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ سب سے پہلے ہندوازم جو ہے اس میں انکار کیا گیا کہ ہماری طرف کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے۔ یہ بات میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ہندوؤں کی طرف بھی بھیجے۔ ہندو لفظ جو آیا ہے یہ اہل فارس یا اہل عرب نے دیا ہے۔ ہندو کسی مذہب یا دھرم یا فلسفے کا نام نہیں ہے، یہ آریاؤں کا مذہب ہے جو ہندوازم ہے۔ آئیے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ بھگوت پران کھنڈ نمبر 12 ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 18 تا 20 میں ہے کہ اس کا جنم جو کل کی اوتار یعنی کہ آنے والا نبی پیغمبر، اس کا جنم وشنو یاس کے ہاں ہوگا۔ وشنو یاس، وشنو میں نے کہتے خدا ایشور کو، اللہ کو، یاس یعنی کہ بندہ۔ اگر عربی میں اس کا ٹرانسلیٹ کر رہیں گے تو بنے گا عبداللہ، عبداللہ یعنی کہ وشنو یاس کے ہاں ہوگا، عبداللہ کے ہاں ہوگا۔ اس کا نام کالکی ہوگا، کالکی تعریف کیا گیا۔ محمد ہوگا، اسے فوق البشر خصوصیات دی جائیں گی 8۔ اس کا جنم سردار سنبھالنا کیا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنم ہوا وہ قریش مکہ جو وہاں کے سردار تھے ان کے گھر میں ہوا۔ اس کے بعد وہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید گھوڑا دیا گیا تھا، براق، جس پہ علیہ وسلم نے سواری کی اور آپ آسمانوں کی طرف بھی گئے۔ اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ بد امنی اور ظلم کو ختم کرے گا۔ ہم جانتے ہیں بہت سے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور بد امنی اور جو ظلم کے اندھیرے موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اور امن پھیلایا۔ اس کے بعد آگے چل کر جو بھگوت پران ہے اس میں آتا ہے کھنڈ نمبر 1 ادھیائے نمبر 3 اور شلوک نمبر جو ہے 25 میں ہے، کل جگ میں جب بادشاہ ڈاکوؤں جیسے ہوں گے، یعنی کہ پوری دنیا میں جب بادشاہ ڈاکوؤں جیسے ہوں گے تو وشنو یاس کے گھر کالکی کا جنم ہوگا، یعنی کہ عبداللہ کے گھر کالکی کا جنم ہوگا، پیغمبر کا جو ہے جنم ہوگا۔ نمبر 3، اس کے بعد کالکی پران کے باب نمبر 2 منتر نمبر 4 میں ہے کہ اس کا باپ کا نام وشنو یاس ہے، یعنی کہ عبداللہ ہے۔ کالکی اوتار باب منتر 2 اور منتر 4 میں ہے کہ اس کے 4 ساتھی ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 قریبی ساتھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 قریبی ساتھی تھے۔ یہ بات کلکی پران باب 2 منتر نمبر 4 میں ہے۔ اس کے بعد
کال کی پران باب نمبر 2 منتر نمبر 7 میں ہے، دیوتا اس کی مدد کریں گے، جنگ کے دوران دیوتا جو ہیں اس کی مدد کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کے لشکر کی فرشتوں نے مدد کی تھی۔ اس کے بعد کالکی اوتار کی پیدائش مدعو کے 12ویں ماہ میں ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں جو بات اب کرنے والا ہوں یہ تماچا ہے مرزیت کے منہ پر، ان لعنتیوں کے اوپر جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس لعنتی کے اوپر جس نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر مہدی کا دعویٰ کیا، وہ انتم ریشی ہوگا۔ یہ بات بھگوت پران میں ہے، وہ انتم ریشی ہوگا۔ انتم ریشی یعنی کہ وہ آخری پیغمبر ہوگا، آخری ریشی ہوگا، آخری نبی ہوگا، یعنی کہ آخری ریشی ہوگا۔ اور قرآن میں ہے محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں مگر اللہ کے رسول ہیں، اور وہ خاتم نبیین ہیں، یعنی کہ انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں۔ وہ آخری نبی ہیں جنہوں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کیا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ذکر ملتا ہے کہ وہ ایک غار میں رہیں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غار میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، وہ شمال کی جانب ہجرت کرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی جانب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، پھر واپس آ کر اپنے شہر کو فتح کرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر ہجرت کے بعد پھر واپس آیا اور فتح مکہ کیا۔ اس کے بعد جو کل کے اوتار کی 8 خصوصیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 خصوصیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائیں گی، یہ بات پیشن گوئی کی جا رہی ہے ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں، جو ان کی پیشن گوئیوں والی کتابیں، ان میں نمبر 1 دانش مند ہوگا، نمبر 2 صبر و تحمل ہوگا، نمبر 3 وحی کا علم ہوگا ان کے پاس، نمبر 4 معزز خاندان ہوگا، نمبر 5 شجاعت، نمبر 6 قوت، نمبر 7 سخاوت، اور نمبر 8 بہادری اور شکر گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ یہ سب 8 صفات جو ان کی صفات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، یہ ان میں موجود تھیں، یہ فوق البشر خصوصیات تھیں۔ پھر بیان جو آگے ملتا ہے وہ پوری انسانیت کی رہنمائی کرے گا، یعنی کہ وہ پوری انسانیت کی طرف رہنمائی کرنے والا بنایا گیا ہوگا۔ اس طرح قرآن میں سورہ سبا آیت نمبر 28 میں ہے، وہ تمام بنی انسان کے رسول ہوں گے، بنی انسان کے رہبر ہوں گے، بنی انسان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ یہ بات قرآن میں ملتی ہے۔ اب کیا کچھ باقی رہ گیا کہ میں پہلے بھی جو بیان کافی کر چکا ہوں، میں نے توحید بھی بیان کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب ہندو بھائیوں کے ہاں یا اس سے جو ملتے ان کے جو فرقے ہیں، باقی کون سا چیز رہ گئی ہے جو آپ کو اسلام قبول کرنے نہیں دے رہی، یا آپ کے اندر انا ہے، ضد ہے، جو آپ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کانوں، دلوں اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، کہ ابھی آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیا اور بھی کچھ شک ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟